اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زمین کا میت سے بات کرنا۔ ایک منٹ رکیے گا تو ہاں، دوزخ زمین کا میت سے بات کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں۔ اچھا، ایک بات ہم آپ لوگوں کے سے عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کیا نام ہے، ایک بات ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اچھا میری کوئی اسٹوڈنٹ یہاں پہ ہیں؟ ہاں کشف، کل جو بات ہوئی تھی ٹائم کیا تھا اس کا، جو کل ہم لوگ ڈسکس کر کے اوکے کیا تھا ٹائم ہم لوگ 11 سے 12 11 سے 12 ٹھیک ہے، تو 11 سے 12 دیکھیں آپ لوگوں کو پیمفلیٹ بھی شیئر کیا جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، پیمفلیٹ بھی شیئر کیا جائے گا۔ باقی اب آپ لوگوں کو ہم یہاں پہ کلاس میں بتا دے رہے ہیں کہ 11 سے 12 اسی ہفتے میں کسی دن ہو سکتا ہے، کل نہیں تو پرسوں نہیں تو ترسوں، جب بھی ٹائم جب آپ کو ڈیسائیڈ ہو گیا تو وہ ڈے کا تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے، کسی دن بھی وہ ہم کر دیں گے انشاءاللہ۔ پیمفلیٹ ایک دن جس دن اسٹارٹ کرنا ہوگا اسے ایک دن پیمفلیٹ شیئر کر دیں گے، اور آپ لوگوں کو اب یہاں پہ آلریڈی پہلے بتا دے رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی اپنے سرکل میں دیکھ لیں، جس کو بھی چاہیں آپ بول سکتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ کلاس جو ہے تفسیر اور سیرت کا ایک نیو بیچ اسٹارٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو تفسیر آدھا گھنٹہ ہوگی، ٹھیک ہے، 1-2 آیت جو بھی ہو سکے اس میں کور انشاءاللہ، اور آدھا گھنٹہ سیرت، یعنی اوور آل کلاس آپ کا 1 گھنٹے کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ یقین کریں کہ آپ اخلاص کے ساتھ اس کلاس کو ریگولریٹی کے ساتھ صرف جوائن کریں، ہدایت کی طلب سے، ہدایت کے نیچے سے، ہدایت کے نیت سے، ٹھیک ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ آپ اس کلاس کو کریں گی نا کچھ دن میں، آپ کو ایسی روحانیت میں اضافہ ہوگا، آپ کو ایسا فیل ہوگا نا، یو ول نوٹس کہ آپ کو سرڈن جو ہے نا چینج آپ کو محسوس ہوا ہے، آپ کی پرسنالٹی میں، آپ کے نظریات میں، آپ کو دیکھنے میں اور فیصلہ لینے میں، چیزوں کو اینگل جو ویژن پہلے تھا وہ اتنا آپ کو فیل ہوگا نا کہ ہم کیا بتائیں آپ۔ ہم ابھی میری اسٹوڈنٹ یہاں پہ ایک نہیں ہے، انجم تو ہے ہی ہے، ہاں ماشاءاللہ، صبح میں یہی تفسیر اور سیرت کا کلاس ہوتا ہے، ہم لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم لوگوں کو اس کلاس کی برکت سے پورا دن کیسا گزرتا ہے، پورا دن کیسا گزرتا ہے ماشاءاللہ، اتنا اچھا لگتا ہے، اور یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہوتی ہے، سبحان اللہ، ڈیلی، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن کے اوپر ڈسکشن اینڈ سیرت کے اوپر ڈسکشن، سیرت کے اوپر ایسا ڈسکشن نا ماشاءاللہ، اللہ بس ہے نا کیا ہی بولے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ پاک اس طرح سے سمجھاتا ہے، مطلب ہم بھی بول رہے ہوتے تو ظاہر بات ہے ہم بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اگلے بندے کو بھی اس طرح سے سمجھاتا ہے کہ جیسے ایز اف لگتا ہے کہ ہم پہنچ گئے مدینہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، ہم مکہ کی سیر کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یقین کریں کہ پھر اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ اللہ نے ہمیں حیات دی اور موقع دیا، وہ جو ہے پھر مکہ کا ٹور، وہ جو ہے پھر مدینہ کا ٹور، جو سیرت پڑھ کے ہوگا نا،
کبھی بھی ہے نا ایک جاہل جو جاتا ہے مدینہ و مکہ اور یہ نا محبت 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 کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیفیت ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ گلی کو پہچان رہی ہوں گی، آپ ہے نا پہاڑ کو پتا ہوگا آپ کو کہ اچھا اس پہاڑ پہ یہ واقعہ ہوا تھا، فلاں گلی میں یہ واقعہ ہوا تھا، اچھا یہ مکان تھا جہاں ولادت ہوئی تھی، ایسے آپ کو پتا ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تصور بن رہا ہوگا۔ یہ صرف کس وجہ سے؟ کیونکہ علم کے بدولت، برکت کس کی؟ علم کی، ٹھیک ہے، آپ کے شوق نے، آپ نے علم کا مطالعہ کیا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، آپ نے سمجھا، جس ذریعے سے بھی آپ سمجھا تو وہ آپ کو جب پتا ہے ساری چیزیں، ظاہر بات ہے، ٹھیک ہے، اب کوئی انسان بتا دے کہ بھائی دیکھو ایسے سے جانا، وہ گلی ہوگی، یہ ساری چیزیں بتا دے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے آپ کو ویژن دے دے تو آپ پہنچ جائیں گی نا اس جگہ، اور پھر آپ کو ایسا لگے گا کہ ہم فیملیئر ہیں اس چیز سے۔ اور ایک انسان جو ہے نا کچھ نہیں بتایا اور آپ کو بس ہے نا پتہ دے دے کہ ایسے وہاں پہنچنا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو وہ دقت ہوتی ہے نا، آپ کو پہنچنا ڈھونڈنا مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو اتنا اچھا لگے گا، آپ یقین کریں، ہم جو ہے اس کلاس کی تعریف ہم کیا کریں کہ آپ کو خود محسوس ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو آپ ضرور جڑیے، ضرور جڑیے، اور یہ ڈیلی بیسس پہ ہوگا، ہر دن ہوگا، بلا ناغہ ہوگا انشاءاللہ۔ شاید ہی کوئی ایسا کام آ جائے ہم کو ارجنٹ، یا میری طبیعت ہی خراب بہت زیادہ ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، اللہ صحت تندرستی کے ساتھ سب کو رکھے بھائی، آمین، تو الگ بات ہے وہ، ورنہ آپ کو یہ ریگولر بیسس پہ ہوگا، اور آدھا گھنٹہ آپ کو قرآن، زیادہ نہیں، آدھا گھنٹہ قرآن، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ مطلب بہت زیادہ لیکچر، وہ لمبا لیکچر بھی ہے نا وہ انسان کو یہ والی بات، تو وہ نہیں، آدھا گھنٹہ قرآن ہے، اس میں مشکل سے ایک آیت دو آیت، زیادہ نہیں کہ ہاں بہت زیادہ جلدی جلدی بتا دو سمجھا دو، بس فارمیلٹی ہے کہ بس پورا کرنا ہے، نہیں نہیں، 5 سال لگ جائے، 10 سال لگ جائے، اس کوئی بات نہیں، کیونکہ میرا رب کہتا ہے کہ تم ریگولرٹی کے ساتھ آؤ، کنٹینیوٹی کے ساتھ آؤ، تھوڑا آؤ کوئی بات نہیں، کنٹینیوٹی اخلاص کے ساتھ آؤ، بس وہ کر رہے ہو نا جو، وہ ایک دم دل چیر کے دم کرو، میرے لیے کرو، ٹھیک ہے، ایک دم جیسے کہ میرے لیے ایک دم مطلب اس میں انڈلج ہو کے کرو، ہے نا، میرے نبی کی محبت میں انڈلج ہو کے کرو، ٹھیک ہے، تو ہم تھوڑا کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، لیکن ریگولرٹی کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو ایک نیو بیچ سٹارٹ کر رہے ہیں 11 سے 12، جس میں آپ کو آدھا گھنٹہ قرآن کی تفسیر کی بات ہوگی، ٹھیک ہے، ٹائم جو ہے آپ کو 11 سے 12 ہے، 11 سے 12 فکس کیا ہے، اور باقی ڈے ابھی نہیں کیا ہے، پیمفلٹ ہم شیئر کریں گے، اس سے ہم ایڈوانس میں بھی ہم بات کر دے رہے ہیں کہ تاکہ آپ لوگ جو ہے نا پہلے سے کسی کا ذہن اگر بننے کا ہے یا پڑھنا چاہتی ہیں تو اس کو آپ جوائن کر سکیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، آپ اورلی بھی بول سکتی ہیں انشاءاللہ، اور پیمفلٹ جو شیئر کریں گے ایک دن پہلے کلاس سے سٹارٹ کرنے سے پہلے شیئر کر دیں گے، تو آپ اس کو پیمفلٹ آپ دھڑیلے سے شیئر کیجیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، یہ جان لیجیے کہ آپ کے اس پیمفلٹ کے ذریعے سے کوئی ایک بچی بھی، کوئی ایک عورت بھی، اگر فیمل کے ہی یاد رکھیے گا جب بھی شیئر کرنا ہے تو فیمل، ٹھیک ہے، تو وہ اگر آپ اس کو کانٹیکٹ میں لاتی ہیں اور آپ کو اس کے ذریعے سے وہ سنتی ہے، دل تبدیل ہوتا ہے، تو آپ کو پوری زندگی وہ جو دل تبدیل کرنے کی وجہ سے عمل کرے گی، آپ کو پورا اس کا اجر ملتا رہے گا، سبحان اللہ، اور وہ چھپی نیکی ہوگی، آپ کو علم بھی نہیں ہوگا، کتنا ذخیرہ بن جائے گا اس کے عمل سے، سبحان اللہ، اور پھر وہ کس کو بتائے گی، وہ کس کو بتائے، ایک چین آپ کا انتقال ہوا، مرنے کے بعد قیامت کے دن دیکھنے کی، ارے واہ یہ تو انبار بن گیا نیکی کا یار، یہ تو ہم کیا ہی نہیں تھا، سبحان اللہ، اللہ یاد دلائے گا تو نے فلاں شخص کو ایسے کیا تھا نا، تو دیکھا جو شخص کو فلاں کو بولیس فلاں کو بولیس، یہ انبار بن گیا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، نیکی چھپی ہی رہے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، انسان خود کرتا ہے نا تو وہ تھوڑا سا ایک فیلنگ آ جاتی ہے کہ وہ دکھاوا یا کچھ بھی ایک ہے نا ڈر لگا رہتا ہے، نیکی چھپی رہے تو اچھا ہے، اور یہ ہے نا یہ ایک طریقہ بہت اچھا چھپا رہنے کا کہ آپ کو نا مطلب پتہ ہی نہیں چلتا ہے، وہ دوسرے کو بتا دیا، ظاہر بات ہے اس کے عمل کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں تھوڑی کہ وہ کس کو بتاتے چل رہا ہے یا کیا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، تو یہ چھپی نیکی بہت ہے، دھڑیلے سے اس نیکی کو کیا کیجیے اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے، لیکن ہاں سب سے پہلے خود پہ عمل کر کے، ٹھیک ہے، یہ ایک شوشہ چلا ہوا ہے آج کل کہ دھڑیلے سے شیئر اور فلانا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن عمل اپنا نہیں ہوتا، نہیں، عمل پہلے اپنا، فرسٹ اسٹیپ از کہ آپ اس لائق بن گئیں، آپ وہ خود کام کر رہی ہیں، دین آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ دوسرے کو بولیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، آپ اس کو شیئر کیجیے گا، پیمفلٹ ہم بہت جلد آج ہی ہم اگر دیکھیں گے کوشش کریں گے آپ کو بنا کے شیئر کر دیں گے، آپ لوگ ضرور اس کو شیئر کیجیے گا، اور نا عورتوں کو جوڑنے کی کوشش کیجیے گا، آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس نمبر پہ آپ کو یہ بولنا ہے کہ اس نمبر پہ آپ رابطہ کر لیجیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اس نمبر پہ جو واٹس ایپ نمبر دیں گے نا پیمفلٹ میں، اس نمبر پہ رابطہ کر لیجیے، اور آپ اپنا نام بتائیے گا اور کہیے گا کہ قرآن اور تفسیر کے کلاس میں ہم کو جوائن ہونا ہے، نام بتائیے گا، واٹس ایپ نمبر، واٹس ایپ سے کال کرنا ہے، یہ انکمنگ کال نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، واٹس ایپ سے کال نہیں، سوری کال نہیں، میسج ہی کرنا ہے، نام بتانا ہے انہیں، اور پھر ہم ان کو نمبر سیو کریں گے اور وہ بھی میرا نمبر سیو کر لیں گے، اور پھر ہم ان کو گروپ میں انشاءاللہ ایڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور وہاں ریکارڈنگ بھی اویلیبل ہوگی، لیکن ہم یہ بات آپ کو بولیں گے کہ دیکھیں ریکارڈنگ پہ سٹک مت کیجیے گا، ٹھیک ہے، ریکارڈنگ پہ سٹک مت کیجیے گا، جہاں تک ہو سکے کوشش کیجیے گا کہ ہے نا لائیو کلاس جوائن کیجیے، کبھی ایسی مشکل آ گئی، کوئی ایسی پریشانی آ گئی، بہت زیادہ ارجنٹ کوئی کام ہو گیا، الگ بات ہے،
اور آپ کو ہم وعدہ دیتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، ہم امید کرتے ہوئے کہ آج کا دن، آج کی یہ میرے الفاظ اور 4 مہینے کلاس کرنے کے بعد وہ تو پہلے ہی دن سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ یاد کیجئے گا میرے الفاظ کو کہ کیا آپ کی زندگی میں تبدیلی آئی انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے شرط ہے، اس کے لیے شرط ہے اخلاص کے ساتھ آپ سیکھنے کی طرف آئیے. تو یہ نہیں کہ فارمیلٹی، نہ فارمیلٹی اگر ٹیچر نبھائے گا تو آپ کو اثر ہوگا، نہ فارمیلٹی سیکھنے والا نبھائے گا تو اثر ہوگا. بھائی صاف بات ہے. اللہ کے ہاں جو ہے وہ بے دلی والی بات نہیں ہے. پھر اپنا جو ہے نا اپنے پاس ہی رکھو، وہ والی رسم وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. رسم پوری دنیا میں جو ہے نا موسٹلی والی بات جو ہے نا چل رہی ہے. باقی دیکھیں اخلاص والے جو کام کر رہے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو کیسے یہ سارا عروج دے رہا ہے، اور کس طرح سے ان کی جو ہے نا پرسنالٹی اللہ تعالیٰ قبول کروا رہا ہے، لوگوں کے سامنے عزت دے رہا ہے نا. تو وہ اخلاص میٹر کرتا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی اخلاص کے ساتھ سیکھنا ہے، آپ نے بھی اخلاص کے ساتھ سیکھنا ہے. ایسا نہیں کہ صرف ہمارا محنت کر رہے ہیں اور بولنے والا جو ٹیچر ہے، استاد ہے، وہ جو ہے نا بس کر رہا ہے. نہیں، دونوں طرف سے تالی بجے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی اخلاص کے ساتھ کرنا ہے. بلکہ ایسا کہ آپ دیوانی ہو، ایسا ہو کہ آپ کو ٹینشن ہو کہ آج کی کلاس ہے یار، میرا آج بہت امپورٹنٹ کام آ گیا، کیسے ہم کیا کریں کہ ہمیں نا کام بھی ہو جائے میرا اور پھر میرا کلاس بھی مس نہ ہو. بلکہ میرا کلاس مس نہ ہو، کام کو ہم ڈیلے اگر کر سکتے ہیں تو ڈیلے کر دیں گے، آگے چل کے کر لیں گے. 11-12 سے کلاس کر لیں گے، اور اس کے بعد اگر مان لیا 1 پہ جا کے کام اگر ہو سکتا ہے تو ویسے کر لیں گے. بہت ارجنٹ رہا تب کلاس چھوڑیں گی. ٹھیک ہے، اور وہ بھی تفسیر ریکارڈنگ سے فوراً سے کور کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ کلاس آنے سے پہلے. ٹھیک ہے، یعنی ڈے دوسرا ہونے سے پہلے آپ نے سن لینا ہے اس کو. ٹھیک ہے، سن لینا. اور اس طرح سے جو ہے نا سلسلہ قائم اور دائم رہے گا. اور میرے تفسیر اور سیرت کا کلاس انشاءاللہ میرے اپنے آپ سے عہد ہے کہ ہم رہتی حیات تک اس کو کبھی نہیں چھوڑنے والے. کیونکہ بھائی ظاہر بات ہے، قرآن اور سیرت ایسی چیز ہے جس کا کوئی تعلق مسلمان سے رہتی حیات ٹوٹے کبھی بھی یہ پاسبل نہیں ہے. بھائی کوئی ایسا دن گزارے مسلمان جو قرآن اور سیرت پہ بات نہ کرے، یا سوچے نہیں، یا پڑھے نہیں، یا عمل تو ہے ہی ہے، چلو بات وہ تو ہے ہی ہے، نہ کرے. یہ مسلمان کی جو ہے نا وہ حقیقت والی بات نہیں ہے. تو پھر وہ شخص مسلمان کیسے دعویٰ کرتا ہے بھائی اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں ہو گئیں. سوری کہ مطلب ادھر ہی ٹائم ہم نکال دیا، لیکن یہ بتانا تفصیلی گفتگو ضروری تھی. تو آپ لوگوں سے ہی امید ہے ہم کو کہ آپ لوگ جو ہے نا خود بھی جوائن ہوئیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور یہ ایسا ٹائم رکھا ہے نا کہ بس ناشتہ ہو کے انسان کو نا فری رہتا ہے اس وقت تھوڑا سا. ٹھیک ہے، تو آپ انشاءاللہ جوائن کیجیے گا. اور باقی یہ کہ آپ کے لوگ سے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو پروموٹ بھی کیجیے گا، آگے بڑھائیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، پامفلیٹ شیئر کرنا ہے اور انہیں کہنا ہے کہ آپ نے جو ہے نا یہ نمبر پہ واٹس ایپ پہ میسج کرنا ہے، نام بتانا ہے اپنا، اور یہ کہنا اتنا ضروری ہے کہ تفسیر اور سیرت میں میرے کو جوڑ دیجیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ ہم بتا دیا تھوڑا سا. زمین کا میت سے بات کرنا. حضرت ابو، ایک منٹ، ہاں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آواز کٹ رہی ہے. اچھا ایک منٹ ٹھیک. دیکھیں نا، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کیا جانتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں جانتے. ایک شخص سے محبت نہ ہو، ایک شخص کے بارے میں ایک شخص کے بارے میں ہم جانے کچھ نہیں. آپ کے بارے میں دیکھیں نا، کسی انسان کو اب دیکھیں نارمل اپنی زندگی میں دیکھیں، کسی سے آپ ٹچ میں آتی ہیں، اس کے بارے میں جانتی ہیں، اٹھتی بیٹھتی ہیں، بھائی اس کا کیا تھا کیا نہیں تھا جانتی ہیں، آنا جانا ہوتا ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے نا. پھر انسان جانتا ہے، ایک دوسرے کو کلوز ہوتا ہے، پھر مزید کچھ اور ہے نا، ریلیشنز بنتے ہیں، انسان کو مطلب اچھی خاصی بانڈیج ہو جاتی ہے نا. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اس سے فیملیئر ہوئے، ہم اس سے کلوز ہوئے، ہم اس کو جاننے کی کوشش کیا، وہ ہم کو جاننے کی کوشش کیا. ٹھیک ہے، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ بتا دیجئے، انصاف سے آپ بتا دیجئے کہ یہ امت کتنا جانتی ہے میرے نبی کے بارے میں، کتنا جانتی ہے میرے نبی کے بارے میں. آپ اگر آپ شاید ہی کوئی آپ بتا دیجئے گا، آپ پوچھ لیجئے گا کہ آپ کو بتا دے خالی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی تھی، تو شاید ہی ہم کو لگتا ہے کہ 100 میں جو ہے نا 50% بھی جو ہے نا لوگ بتا پائیں. ٹھیک ہے، بمشکل. تو کیا حق نہیں ہے میرے نبی کے بارے میں کہ ہم جانیں؟ کیا حق نہیں ہے؟ اور کیا اللہ نہ پکڑے کہ ہے نا تم نے MA BA پاس کر لیا، اتنا کھوپڑی تھی تمہارے پاس، اور میرے نبی کے بارے میں جس نے رات میں دعائیں مانگی رو کے تمہارے حق میں، تم نے ان کے بارے میں اتنا بھی جسارت نہ کیا کہ جانے تک ان کے بارے میں. ہاں، تم اتنا دلیر کیسے ہو گئے؟ ٹھیک ہے، وہ ہے نا، کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب تو نے سلا دیا کہ جو تیرے غم میں رولا گیا اسے تو نے دل سے بھلا دیا. جس کے غم تیرے غم نے اس کو رولا دیا اور تو نے اس کو دل سے بھلا دیا. سبحان اللہ.
ٹھیک ہے. تو ہمیں جاننا ہے, اور جب جانیں گے نا آپ یقین کریں گے کیوں محبت نہیں پیدا ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. محبت وہ ہے, ٹھیک ہے, وہ ہے کہ الگ بات ہے, لیکن عمل میں کیوں نہیں ڈھلتی, عمل میں کیوں نہیں ڈھلتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے بارے میں جانتے ہی کوئی نہیں. میرے نبی نے کیا کیا قربانیاں دی جانتے ہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے, وہ تعالیٰ کیا ہی نہیں, نہ کسی نے بتانے والے نے بتایا. بتانے والے تو بیچارے لوگ اللہ والے کام کر رہے ہیں, لیکن ہمیں توفیق نہیں ہے, ظاہر بات ہے ہم ہی بدماش ہے, ٹھیک ہے. تو ایک چلے نا چھوٹے پلیٹ فارم پہ کام ہو رہا ہے, تو دیکھیں نا آپ پھر اللہ سے شکایت نہیں کر پائیں گی نا, اللہ سے یہ نہیں کہہ پائیں گی نا کہ بھائی اللہ پاک میرے پاس بات نہیں آئی تھی, میرے پاس بات نہیں آئی تھی, آپ کے پاس تو بات آ رہی ہے. تو اگر آپ نہیں کریں گی تو پھر کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ یا ہم ہی اگر نہیں پڑھائیں آپ کو تو ہم کیا جواب دیں گے, ہے نا. تو یہ تو بھائی میٹر آف کنسرن ہے نا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان کرے گا. آپ لوگ اخلاص کے ساتھ پوری دل کے ساتھ اللہ سے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ اس چیز سے ہم کو بہت بہت میری زندگی تبدیل کر دیجیے اللہ پاک, ٹھیک ہے. ہم نہیں پتا ہم کو کیا کیا چیز سیکھنا ہے, کیسے سیکھنا ہے, وہ بتائیں گی, وہ سمجھائیں گی, پھر بھی ہم کو ہو سکتا ہے نہ سمجھ میں آئے. ظاہر بات ہے انسان ہی ذریعہ ہی ہے نا, ڈالنے والی ذات تو دل میں بات ہے نا اللہ کی, اور ہدایت دینے والی دل پلٹنے والی بھی ذات اللہ کی ہے, ٹھیک ہے. ہم تو اور یا پھر کوئی بھی لوگ جو ہے وہ ذریعہ بنتے ہیں, سبحان اللہ. اور اللہ ذریعے کا بھی محتاج نہیں ہے, لیکن ایک ذریعہ ہوتا ہے, انسان ذریعے کے تھرو سیکھتا ہے, استاد کے تھرو سیکھتا ہے نا, علم سیکھتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کرنا ہے گڑ گڑا کے کہ اللہ اس کلاس کی برکت سے زندگی ہی تبدیل کر دے, اللہ زندگی ہی تبدیل کر دے, میرا دل بدل دے, ٹھیک ہے, میرا دل بدل دے, وہ ہے نا گایا ہے نا, سبحان اللہ. تو انشاءاللہ کوشش کریے گا, ٹھیک ہے, اللہ آسان کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں, کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں. کون سا ہنس رہے ہیں؟ صحابہ اکرام, جس کی وجہ سے ان کے دانت باہر نکلے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. صحابہ اکرام ہنس رہے تھے اور ان کے دانت تک نظر آنے لگے. ان کا یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خبردار, بلا شبہ اگر تم لذتوں کی کاٹنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرتے تو تم کو میں اس حال میں نہ دیکھتا. لہذا تم لذتوں کو توڑ دینے والی چیز, کاٹ دینے والی چیز, زیرو کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو, کیونکہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن وہ یہ نہ کہتی ہو کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں, میں ویرانگی کا گھر ہوں, میں تنہائی کا گھر ہوں, میں مٹی کا گھر ہوں, اور میں کیڑوں کا گھر ہوں. قبر کہتی ہے کوئی دن ایسا نہیں گزر رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی کہہ رہے ہیں نا. تو وہ تو الصادق الامین, جھوٹ تو وہ والی بات ہو ہی نہیں سکتی بالکل, کافر جب ایکسیپٹ کر رہا ہے تو, ٹھیک ہے. تو یہ تو ہمارے عقیدے میں شامل نہیں, لہٰذا ہم تو آپ کو مانتے ضرور ہیں, لیکن کیا کرتے ہیں, عملی اعتبار سے جھٹلاتے ہیں نا, عملی اعتبار سے جھٹلاتے ہیں نا. تو یہ جو ہے نا ہمیں احساس ہونا چاہیے, احساس ندامت ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, بھائی لذت کو کون توڑے گی, یہ دنیا داری کو کون چھڑوائے گی, ٹھیک ہے. واعظ و نصیحت اپنی جگہ, واعظ و نصیحت اپنی جگہ. جس کے دماغ میں اپنے قبر کی آپ کو فوٹو بیٹھی ہوئی ہے نا, فوٹو بیٹھی ہوئی ہے, کوئی دن خالی نہیں ہے اس کا کہ قبر سے اس کو یاد نہ آئے. اسی لیے ہم بولتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو, سب کو نہیں بولتے, ظاہر بات ہے کسی کو برا بھی لگ جائے, تو ہم یہ بات بولتے ہیں کہ دیکھیں آپ ضرور بھی ضرور ایسی کوئی چیز ہر دن دیکھیے, سنیے یا پڑھیے جو آپ کو قبر کی یاد دلا دے, جو آپ کو آپ کی موت کی یاد دلا دے. چاہے وہ کسی کے سے بات کر لیجئے, ڈسکشن کر لیجئے دوست سے, یا آپ کوئی حدیث پڑھ لیجئے, یا کوئی آپ ہے نا بیان سن لیجئے, کچھ بھی ایسا کیجئے. ریمائنڈر ریوائو کرنا ہے اس چیز کو, ریمائنڈ کرو بار بار. کیوں ایسا کیوں ہے بھائی؟ اس لیے ہے کیونکہ آپ کو معاملہ کیا ہے کہ آپ مجدھار میں ہیں, آپ ہے نا ایسے سمندر, دنیا کے سمندر میں ہیں جو ایک دم مار رہا ہے ٹھاٹ, اپنی پوری جوش کے ساتھ آپ کو نا کوشش کر رہا ہے کہ ہم تو اب تیرے غرق کر کے رہیں گے, ٹھیک ہے. اپنے پورے توانائی کے ساتھ اس کی نا لہر اٹھ رہی ہے, اور آپ ہے نا بالکل ایسا نا ایک دم بے چین اور بے قرار ہے کہ بس اب ہم کو کنارہ مل جائے, اب ہم جو ہے نا مطلب سکون پکڑے. لیکن وہ جو سمندر ٹھاٹ مار رہا ہے, نہیں, وہ غرق کرنے کے لیے آپ کو تلا ہوا ہے, ہم تو ڈبا کے رہیں گے. وہ کیفیت سوچیے, وہ ڈوبنے والے کی کیفیت سوچیے, سبحان اللہ, ٹھیک ہے. تو یہ دنیا وہی سمندر ہے, مثل سمندر ہے, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو ہر وقت کوشش کریے. اچھا, یہ دنیا اپنی اٹریکٹ اللہ نے خود بنائی, اور اس دنیا میں ایک کمینے چیز کو بھیج دیا, ابلیس کو, ٹھیک ہے. وہ اور خوبصورت بنا کے دکھا رہا ہے, اور وہ جو ہے نا پٹی پڑھا رہا ہے کہ نہیں ایسے نہیں, ایسے وہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, نیکی کر لو گے, تھوڑا سا توبہ کر لو, یہ تھوڑا سا گناہ کر لو, توبہ کر لینا بعد میں. یہ کیا 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 ہے نا. اس کو تو ایک عمر ملی ہوئی ہے نا, ظاہر بات ہے, فرام دا ڈے ون آدم علیہ السلام کے زمانے سے دیکھتا چلا آ رہا ہے کہ کیسے کس اینگل سے انسان بہکے ہیں. تو اس کو تو پورا ٹریننگ ملی ہوئی ہے, ایکسپیرینس ہے. بولتا ہے نا آدمی کہ بھائی میرا تو ایکسپیرینس ہے 6 سال کا, ہے نا. کیوں بولتا ہے بھائی؟ کیونکہ ایکسپیرینس میں انسان کیا ہوتا ہے, سیکھ لیتا ہے نا کہ یہ چیز بری ہے, یہ چیز اچھی ہے, ایسے اس میں یہ کمی کر دیا تھا تو ایسے میرے کو سیکھ ملی اس سے, ہے نا. تو وہ ابلیس جو ہے بڑا چال باز ہے,
بڑا چال باز ہے، ہر ٹرک سے اس کو پتا ہے کہ کیسے انسان کو گمراہ کرنا ہے، اور اس کا یہی مشن ہے، مسلمانوں کو نہیں، مسلمان تو پہلے نمبر پہ ہیں، لیکن اس کا مشن ہی ہے کہ پورے بنی نوع انسان کو، بنی آدم کو، جس کی وجہ سے ہم ذلیل ہوئے ہیں، ہم اس کو جانے نہیں دے سکتے ہیں جنت میں، کیونکہ میرے بارے میں تو ابدی ابدی فیصلہ ہو چکا کہ بھائی تیرا تو ٹھکانہ جہنم میں، تے چاہے پوری دنیا کو بہکا لے، تے جاگا جہنم میں، اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ لیکن حاسد کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، ٹھیک ہے، یہ والا بات۔ تو حاسد، اب دیکھیں حسد والی جو بات کبھی ایسی، ابھی سوری ٹو سے عورتوں میں تھوڑا سا معاملہ جلن والا آ جاتا ہے کسی نہ کسی فیز میں، آپ دیکھیں اس مومنٹ کو آپ یاد کریں، اس مومنٹ کو آپ یاد کریں جب کبھی جلن والی بات ہوتی ہے تو کیسا لگتا ہے کہ اگلا انسان کے پاس بھی جو ہے وہ بھی چلا جائے، وہ ایسے لگتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں، اور پھر ہے نا انسان کچھ کوشش بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر ہے نا کہ اس کو نقصان یہ وہ ساری چیزیں نا، پھر جس کا ایمان کمزور رہتا ہے وہ بہت کچھ کر دیتا ہے جلن میں آ کے، ہے نا، وہ ایمان والا تو مضبوط بھی رہتا ہے بھائی کہ نہ بھائی اللہ کا خوف ہے، آ بھی رہا دل میں تو نہ کریں گے، توبہ کریں گے، استغفار، یہ وہ دل دیٹ ہے نا، تو وہ آپ کو حاسد نمبر 1 ہے، اور اس کو دھڑیلے سے کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کیوں ڈرے گا بھائی، کیوں ڈرے گا جب ایک کے بارے میں اعلان ہو چکا ہے کہ وہ ہمیشہ کی جہنم، تو ڈر کے اور یہ کر کے وہ معاملہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ اتنا رحیم ہے، تھا اور ہے اور رہے گا، کہ اس نے تکبر کیا، اگر وہ مانگتا نہ معافی تو ضرور معاف کرتا اللہ تعالیٰ، لیکن اس نے تو تکبر کیا کہ ہم نہیں مانگے، ہم غلطی پہ ہیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، آپ یہ بات آپ مطلب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کو یہ حجت پیش کر رہا تھا کہ ہم مطلب آپ کی مطلب غلطی والی بات سمجھیے، بولنے سے بھی ڈر لگ رہا ہے دل، تو وہ تو سبحان اللہ ایسی غلطی معاف کرے گا اللہ تعالیٰ؟ نہیں، توفیق ہی نہیں دیا کتے پلٹ، ٹھیک ہے، تکبر پہ ایسی پٹی چڑھ جاتی ہے، اسی لیے دیکھیں گے آپ تکبر والے انسان کو بہت مشکل سے پھر توبہ کی توفیق ملتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو اللہ ہی اٹھانا چاہے وہ تکبر سے نکل آتا ہے، ورنہ تکبر میں موسٹلی لوگ جو ہے غرق ہو جاتے ہیں، بہ جاتے ہیں، پھر وہ نا گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، سننا نہیں چاہتے نا اگلے کی، سننا نہیں چاہتے، ماننا نہیں چاہتے، اپنی ہی چلانا چاہتے، وہ والی بات ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس نے وعدہ کر لیا ہے، اس نے اٹھا لیا ہے قسم کہ ہم بنی نوع انسان کو ہم بہکا کریں گے، اس کے چلتے ہی اس کا سجدہ نہ کیا تھا، اسی کے چلتے سارا ڈرامہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ تو ہم جو ہے میرا تو یہ ایک مقام تھا کہ ہم پوری دنیا میں کہیں ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سجدہ نہیں کیا تھا، کہیں ایسی جگہ نہیں تھی جہاں اللہ کی فضا میں جو ہے نا اللہ کا کی حمد و ثنا نہ کیا ہو، اتنا بڑا میرا مقام تھا کہ ہم فرشتوں میں اللہ نے میرے کو شامل کر دیا تھا، ہم جنات میں سے تھے، لیکن فرشتوں کے ساتھ بڑے مطلب ہائی کلاس کے سٹینڈرڈ مل گیا تھا ہم کو، اور یہ لوگ ایسا راندے درگاہ گئے، یہ 2 کوڑی کے انسان کے لیے، یعنی اس کا الفاظ ہم بول رہے ہیں کہ مٹی جس کو کوئی اوقات نہیں، ٹھیک ہے، تو ہم دکھا کے رہیں گے، یہ جو بات ہم کہا ہے نا کہ ہم اس سے بہتر ہیں، انا خیر منہ، وہ ہم دکھا کے رہیں گے، پروف کر کے رہیں گے کہ ہے نا مطلب ہم دنیا میں ہم بہتر ہیں، ٹھیک ہے۔ آج وہ اپنے پروف کرنے میں پوری ایڑی چوٹی کی زور لگایا گا، دیکھ لیجیے آپ، کوشش کر رہا ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، میرے قلیل بندے ضرور ہوں گے، تھوڑے بندے ضرور ہوں گے، لیکن ہوں گے ایمان والے، اور تیرا اس پہ بس نہیں چل سکے گا، ٹھیک ہے، تو ان پہ چال بازی نہیں کرے گا، ہاں بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، موسٹلی گمراہ ہو جائیں گے، اللہ نے کیا دیا پہلے ہی اعلان کر دیا، موسٹلی لوگ گمراہ ہوں گے، اسی لیے ہم بولتے ہیں کہ آپ ہے نا موسٹلی لوگوں پہ نہ جائیں کہ فلاں کر رہا ہے تو ہم بھی یہ، سارے لوگ تو یہ کریں، ارے یار سارے لوگ تو گڈھے میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، سارے لوگ آگ میں جا رہے ہیں، ہم بھی جائیں، ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا حق کی تعداد ہمیشہ فرام دا ڈے 1 کم رہی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے بندے ماننے والے اور اللہ سے ڈرنے والے نیک انسان ہمیشہ تعداد میں کم رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی طرح بننا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ اس میں شامل کر لے، اے اللہ اس میں شامل کر لے، ٹھیک ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے، اے اللہ ان لوگوں میں شامل کر، ان لوگوں کا راستہ چلا جن پہ تو نے انعام فرمایا، جن سے تو راضی ہو گیا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، انبیاء علیہ السلام کا راستہ، صحابہ کرام کا راستہ، ٹھیک ہے، تابعین کا راستہ، تو اس راستے پہ تو ہمیں وہ کرنا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ دنیا اتنی اٹریکٹیو، دنیا اتنی خوبصورت اللہ نے بنائی ہے، اور پلس ایک جو ہے نا وہ شیطان ابلیس لگ گیا ہمارے پیچھے، ڈبل ہمارے ساتھ آزمائشیں، پھر نفس کی اپنی آزمائش ہے، سبحان اللہ، ہے نا، تین سمجھ لیں دشمن، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ 3 دشمن ہیں ہم پر، یہ ہو جائے گا، ایمان سب پہ ڈومیننٹ رہتا ہے، آپ جان لیجئے کچھ نہیں ہے، یہ صرف ایمان مضبوط کرنے کی دیر ہے، ٹھیک ہے، آپ ایمان مضبوط کریے گا، پہاڑ سے پہاڑ جو نہیں ہل کے رہ جائے گا، آخر وہی صحابت ہے نا، سبحان اللہ، جن کو کچھ بھی نہیں تھا، شراب بھی پی، مطلب اپنی دہرے جاہلیت میں شراب بھی پیا ہے، زنا بھی، ساری کچھ، لیکن توبہ جب کیا، جب اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کیا، تو جیسے زمین اور آسمان لرز کے رہ گیا۔ کیا تھے بھائی؟ کوئی سرخاب کا پڑ لگ گیا تھا ان کو؟ کوئی طاقت آ گئی تھی؟ نہیں، ایمان کی طاقت آ گئی تھی،
ایمان کی طاقت آ گئی تھی، ٹھیک ہے، اکھاڑ کے پھینک دیا سارے کفر کو، ہے نا. تو ایک سکھی روٹی کھا رہے ہیں، کبھی کھانا نصیب نہیں ہوا 3 ٹائم علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی کچھ بھی سکون سے دن غم میں، ٹھیک ہے. آزمائشیں ہیں، مومن کے ساتھ اور آزمائش رہتی ہے، اور لیکن در خیبر اکھاڑ کے پھینک دیا. سبحان اللہ، ہاتھ سے در خیبر اکھاڑ کے پھینک دیا. خیبر قلعہ کا آپ کو دروازہ سمجھ رہی ہیں آپ؟ قلعہ کا دروازہ دیکھا ہے؟ اب لال قلعہ کا تصور کر لیجیے، اس کا دروازہ کتنا بڑا ہے، ٹھیک ہے. پہلے کے قلعے کتنے بڑے بڑے ہوتے تھے، اس کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا اس شخص نے. سبحان اللہ، جس کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہو رہی ہے. ہم کیا کہتے ہیں، شیطان کیا پٹی پڑھا دیا، وہ تو صحابہ تھے، ان کا کیا کہنا بھائی. تو پھر بتا دو کہ ہم کس کے نقش قدم پہ چلیں گے، یہ بھی بتا دو میرے. کوئی اور تیسرا تو راستہ نہیں ہے. اللہ، اس کے رسول، صحابہ کرام یہی نا ہے، اہل البیت یہی ہے نا، نبی کے گھرانے والے لوگ، انہی کے نقش قدم پہ چلنا ہے کہ کوئی اور پیدا ہوگا. تو یہ سب دلاسا شیطان کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ صحابہ تھے، تم سے نہیں ہوگا. نہیں ہوگا، کیسے نہیں ہوگا بھائی؟ ہر دور میں ایمان ہے، ہر دور میں اللہ کی مدد ہے. تم بدل گئے ہو، اللہ کی مدد نہیں بدلی، اللہ کی سنت تو آج بھی وہی ہے. تم بدل گئے، تمہارا ایمان کمزور ہو گیا کہ تم نے اللہ کے وعدے پہ یقین ہی کوئی نہیں کیا، ٹھیک ہے، وہ یقین ہی کوئی نہیں کیا. تو اللہ آسان کرے. تو یہ ساری باتیں ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے نا کوشش ضرور کیجیے گا کہ اس کلاس کے لیے بہت کوشش کیجیے گا، ٹھیک ہے. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. آپ جو بھی کوشش کیجیے گا نا، بس ہم آپ کا احسان ہم نہیں چکا سکتے، اللہ ہی اجر دے گا آپ کو. جزاکم اللہ خیر. بس ہم یہی کہیں گے کہ آپ لوگوں کو اللہ ہی اجر دے گا، ٹھیک ہے. کوئی ایک بچی، کوئی ایک عورت کو بھی آپ جوڑیں گی نا، اللہ ہی اجر دے گا، یا خود ہی آپ ہی جوائن ہو جائیں گے، اللہ ہی اجر دے گا آپ لوگوں کو بس انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو یہ بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کثرت سے موت کو یاد کرو. موت ایک ایسی چیز ہے جو ہر لذت کو توڑ دے گی. اب دیکھیں، قبر کا تصور آپ ہر دن اگر رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ نا ایک کام دیتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، ایک کام دیتے ہیں آپ کو. آج کی بات سے نا اپنے نفس کی ٹریننگ کیجئے. ہر بات میں کوئی دن خالی نہ ہو، ٹھیک ہے. 24 آور ہے نا، 24 آور میں کوئی ایسا دن خالی نہ ہو کہ تھوڑا سا وقفہ. اب وہ آپ کو بیڈ ٹائم بھی ہو سکتا ہے، بہترین تو بیسٹ ٹائم بیڈ ٹائم وہ تو ہے ہی ہے. لیکن آپ کو ہم جو ہے نا، مطلب انسان جب اتنا زیادہ سوچنے لگ جاتا ہے نا، تو وہ ہر عمل میں سوچنے لگ جاتا ہے. ہر عمل میں جیسے ایمان بڑھتا ہے تو بڑھتا چلا جاتا ہے نا، یہ والی بات ہوتی ہے. تو ہر عمل میں، لیکن آپ چھوٹے سے شروع کریں، پہلے تھوڑا سا سوچنا شروع کریں، ہے نا. کوئی دن خالی نہ ہو کہ موت یاد نہ ہو، ہے نا. اور ایسا نہیں کہ فارمیلٹی والا یاد کر لیا، ہاں موت ہوگی، یہ وہ دس دیٹ، وہ تو یاد کر رہا ہے ہر کوئی. دوسرے کو جنازہ دیکھ رہا تو نہ یاد کر رہا ہے، نہیں، وہ والی نہیں. پورا غرق ہو کے 5 منٹ یاد کریں گے، لیکن غرق ہو کے ایز اف وی ہیو ڈائڈ، ٹھیک ہے، مر گئے ہم یا اگلے لمحے مرنے والے ہیں. ایسے تصور کر کے ایک دم رونگٹا کھڑا ہو جائے کہ اب ہم اگر مر جائیں ابھی، سبحان اللہ، تو ہم جو ہے تیاری کیا ہے. ہم تو BPSC کی تیاری کرنے میں لگے ہوئے، ہم تو میڈیکل کرنے کی تیاری میں لگے ہوئے، ٹھیک ہے. اور ہم اگر ابھی مر جاتے ہیں، کوئی بہانہ نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی یہ نہیں لگی ہوئی ہے، کیا بولتے، بیماری نہیں لگی ہوئی ہے. کیا سمجھتے ہیں بیماری کی محتاج ہے موت، بہانے کی محتاج ہے؟ نہیں. یاد رکھیے گا، قرب قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، کثرت سے موت ہوگی اچانک کی. آپ کی آنکھیں گواہ ہیں، آپ کے کان گواہ ہیں، آپ سن رہی ہیں کہ اچانک کی موت ہو رہی ہے. اچھے خاصا انسان چلا جا رہا ہے نا، عمر بھی نہیں ہوئی ہے، کچھ معاملہ بھی نہیں ہوا تھا، سبحان اللہ، ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ بس چٹ پٹ رہ جا رہا ہے بیچارہ. تو آپ یاد کریں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. یہ آپ کا ورک ہے، ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، آج کے بعد سے رہتی حیات موت کو ہے نا ایز اے مینٹر، جس کو بولتے ہیں، الفاظ مینٹر کا انگلش میں ہے، جس کو آپ ہے نا اس کو گائیڈ، ایسا اپنا گائیڈر بنا لیں، ٹھیک ہے. وہ آپ کو یاد رہے، آپ کی قبر یاد رہے. خاص طور پہ جب نا آپ کو دنیا کا خیال آئے نا، شوق ہو رہا ہے بڑی کپڑا لینے کا، شوق ہو رہا ہے یہ والی بھی چیز بڑی اچھی لگ رہی ہے، یہ چیز بھی بہت ہے، یہ والی انگوٹھی کتنی اچھی ہے. مارکیٹ جاتا آدمی تو دل کرتا ہے نا سب لے لے، ارے یہ والا کپڑے بہت اچھا لگ رہا ہے، یہ والا لیا، یہ بھی لے لیتے ہے نا. جب ایسا خیال آئے نا، دنیا اٹریکٹ کرے نا، اس وقت ہے نا ایک دم اس وقت تو کثرت سے یاد کرنا ہے موت کو، کہ کپڑا لیا یا لے لیں اور جا کے گھر جانے کی بھی توفیق نہ ہو تو پھر کیا ہوگا. تو وہ سوچیں گی نا آپ، ٹھیک ہے، پہلے دن آپ کو اتنا نہیں آئے گا، لیکن جب ہے نا اس پہ آپ ٹریننگ دینا شروع کریں گے، عادت لگ جائے گی نا، تو آپ کا دل ایسا کرے گا نا کہ آپ کا نا پھر لگے گا کہ صحیح کہا گیا یار حدیث میں کہ مسافرے کی طرح زندگی وہی اچھا ہے، ٹھیک ہے. کم اپنا کھانا، کم اپنے مطلب ظاہر بات ہے کم کپڑا رہے گا تو ہونا بھی آسان ہے، وقت بھی نکل جائے گا، میرے دین کے لیے مل جائے گا موقع ہم پڑھنے پڑھانے کا، ہے نا. تو وہ باقی جو ہے ہم مریں گے تو پھر بھائی میرے پیچھے کچھ نہیں چھوٹا، بس سمپل، کوئی یہ نہیں کہ کوئی غم نہیں کہ ہم اتنا دولت چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ وہ انسان دولت کے لیے روتا ہے کہ مرے کا ٹائم ہو گیا، اتنا میری دولت ہے، پراپرٹی ہے، وہ کچھ نہیں باقی ہے. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا ہے، بولا عائشہ دیکھنا ذرا تکیے کے نیچے کیا ہے،
دیکھا کہ 2-3 درہم بچا ہوا ہے، کچھ ایسا بچا ہوا تھا پیسہ، بولا جلدی صدقہ کرو اس کو، جلدی صدقہ کرو، میں اس حال میں اللہ سے نہیں مل سکتا کہ میں کچھ ایسا درہم و دینار چھوڑ کے جاؤں پیچھے، نہیں، فوراً سے صدقہ کروا دیا۔ ہم اس نبی کی امت ہیں، سبحان اللہ۔ کچھ نہ صحیح، مطلب بولا جاتا ہے کہ جس کو 1 روپیہ ہے تو کچھ نہ صحیح تو 1 پیسہ تو کر سکتے ہیں نا، 1 پیسہ کوشش کریں گے، 2 پیسہ اللہ کرائے گا انشاءاللہ، 3 پیسہ اللہ کرائے گا۔ ہم کوشش ہی نہ کریں اور کہیں کہ بھائی میرے عمرہ کے لیے جا رہے ہو نا، حج کے لیے جا رہے ہو نا، میرے لیے دعا کر دینا، جیسے معجزہ ہو جائے گا۔ معجزہ ہوتا ہے لیکن آپ کے ساتھ ہو یہ یقینی تو نہیں ہے نا، آپ کے ساتھ لکھا ہوا ہے، غیب سے فرشتہ نے آ کے بولا ہے کہ آپ کے ساتھ نا حج والی دعا قبول ہو جائے گی، نہیں نا، نہیں، عمل سے پہلے آپ کر کے دکھائیے، پھر دعا مانگیے نا انشاءاللہ، پھر دعا مانگیے ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو عمل پہلے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کو دکھانا کہ اللہ تو نے کہا تھا، ہم آ گئے اللہ پاک، لبیک اللہم لبیک، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ صرف نا حرم میں جا کے نا لبیک، وہ تو وہاں تھا یہ پڑھتے ہی تلبیہ، ایسے بھی ہر وقت ہے نا حاضر ہے اللہ، حاضر ہے تیری ہر فرما برداری کرنے کے لیے، تو نے ایسے کہا ہے نا کمانے کے لیے تو ایسے کما رہے، حلال ذریعہ اللہ پاک، حرام نہیں ہے، تو نے ایسے کہا ہے نا نماز نہیں چھوڑنے کے لیے نا، تو دیکھ اللہ ہم نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ حاضر ہے اللہ پاک، 24 گھنٹے حاضر ہیں، دل حاضر ہے، دل میں اللہ کا احساس ہے، موت یاد آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیفیت، ٹھیک ہے؟ تو اللہ بھی کہے گا اچھا میرے بندے حاضر ہے تو ٹھیک ہے، تو 1 قدم بڑھ رہا ہے نا، میں تیری طرف 10 قدم بڑھ کے آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ تو کیا باپ ماں کی محبت ہوگی، سینے سے کیسے لگاتا ہے۔ اس سے پہلے والے کلاس میں ہم تصور کرتے ہوئے ہم کلپ گئے تھے کہ اللہ کی محبت جو ہے نا، ہم آپ کو بولا تھا کہ وہ ریکارڈنگ ہے نا سیو رکھیے گا انشاءاللہ، جس ریکارڈنگ پہ ہم کہہ دیں کہ یہ ریکارڈنگ آج کی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو سیو رکھنا ہے، تو آپ نے ضرور سیو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ریکمینڈ یہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کیا کریں کہ SD کارڈ لے لیں، یا کوئی ایسی چپ ہوتی ہے نا 64 GB، اس طرح سے زیادہ نہیں مہنگی ملتی ہے، اگر زیادہ سے زیادہ 500 600 700 ایسی ہی ملتی ہے، انسان دین کے لیے کچھ بھی پیسہ لگا لیتا ہے تو ظاہر بات ہے 1000 1500 کا کپڑا لے رہے ہو یار، تو تھوڑا سا یہ کرنے میں کیا ہے نا؟ تو وہ لے لیا اور پھر کیا کیا، اس میں سیو کر لیا ریکارڈنگ انشاءاللہ۔ موبائل کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، ظاہر بات ہے فارمیٹ میں آ جائے گا، کبھی کچھ ہو جائے، کبھی بند ہو جائے، کچھ بھی کوئی ٹھکانا نہیں ہے، اس میں سیو رہی، نام کے ساتھ سیو رکھ دیا، ٹائم ٹو ٹائم اس کو سنا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو جس ریکارڈنگ پہ ہم کہہ دیں کہ یہ ریکارڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو نام کے ساتھ سیو کرنا ہے کہ فلاں ٹاپک پہ یہ ریکارڈنگ ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ تو یہ ریکارڈنگ بھی آج کی بہت امپورٹنٹ ہوئی ہے، اللہ نے بلوایا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نصیب میں سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ایسا عمل جو اللہ کے یہاں قبول ہو، اللہ کی رضا کا سبب بنے، جنت کے حصول کا سبب بنے، جہنم سے دوری کا سبب بنے، آمین یا رب العالمین، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ضرور کوشش کرنی ہے، ہم پھر سے بولیں گے یہ اس کلاس کے لیے بھی اور جو ہے نا آنے والے کلاس کے لیے بھی، کہ آپ جو ہے نا کہ لوگوں کو جوڑیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہم اس کو بتانا ضروری تھا، ایکسپلینیشن نیڈیڈ تھی بات، ظاہر بات ہے میری عادت میں شامل، ہم کیا کریں کہ کوئی بات کو ہم بتاتے ہیں تو پورے ایکسپلین کے ساتھ، میرا وہ مزاج ہی نہیں ہے کہ بس نا بول کے فارمیلٹی والی بات ہی نکل جاؤ یار، وہ نہیں ہو پاتا ہے، تو ہم پورا سمجھا کے وہ والی بات ہوتی ہے تو ٹائم لگ جاتا ہے زیادہ، تو بہت معذرت چاہتے ہیں کہ کوئی اگر اکتانے والی بات، سوری، شیطان تو ہر وقت لگا ہوا ہے نا، ظاہر بات ہے کہ وہ نا شیطان دل میں ڈال دے یار، شروع ہو گئی تو شروع ہو گئی سوری، مطلب اپنی طرف سے بدگمان نہیں ہو رہے، شیطان بہت کمینہ ہے، ہم کیا بولیں ہم آپ کو، شیطان بہت کمینہ ہے، وہ لگا دیتا ہے پھر آپ میں کچھ نہ کچھ بات، وہ چاہتا یہی ہے کہ بنی آدم کسی نہ کسی طرح سے بس وہ جنت میں نہ جائے کچھ بھی کر کے نا، اچھا ٹھیک ہے نیکی کر رہا ہے، ایسے پوائنٹ پہ ہے نا ہم اس کو تیر ماریں گے نا ڈائریکٹ جا کے جہنم کی دے، بس وہ والی بات، یہ اس پوائنٹ پہ جاتا ہے بہت بڑا جو ہے نا شاطر ہے، اس نے پوری دنیا کو دیکھا ہے، شروع سے دیکھا ہے، دیکھتا آ رہا ہے، ایکسپیرینس ہے اس کو اچھا خاصا، کیسے کیسے اینگل سے بہکانا ہے اور کیسے کیسے اینگل سے جو ہے نا راستے سے بھٹکا دینا ہے، اور خاص طور پہ اس انسان کے پیچھے پڑ جاتا ہے جس انسان کو دیکھ لیتا ہے یہ تو صراط مستقیم پکڑ لی، باپ رے باپ، اس صراط مستقیم پہ چل دیں گے اس کو، نہ اس کو ایسا دکھائیں گے، نیکی کا ایسا جھانسا دیں گے کہ برائی کو نہیں جھانسا کہ برائی ہے، نہ اب کے دور کا جو ہے نا ماڈرن والا اس کا تھوڑا سا ہو گیا نا، اس کا اسٹائل چینج ہوا نا، ظاہر بات ہے زمانہ ماڈرنسٹک ہوئی ہے، تو یہ شیطان بھی جو ہے ٹرک میں ماڈرنسٹک ہو گیا، تو وہ بڑا خوبصورت ہے اسٹائل، ٹھیک ہے؟ اس کا تو ہم کتنوں کی حدیث وہ سیکھیں گے نا انشاءاللہ، اور پھر ہے نا عذاب قبر وغیرہ کی پہ ڈسکشن ہوگا تو اس کے ماڈرنسٹک پتہ چلے گی اور ہم ایکسپلین کریں گے، اللہ تعالیٰ ایکسپلین کروائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بچتے بچاتے چلنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، یہی کریں گے ہم دعا، آمین یا رب العالمین، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آگے جو ہے نا حدیث، ایک چھوٹی سی آج حدیث ہوئی ہے، اس کا بھی ایک ٹکڑا ہی ہوا ہے سمجھ لیجیے، آگے مزید اس پہ نیکسٹ کلاس میں گفتگو ہوگی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔